ہماری آج سادگی ہے، ہماری ناسمجھی ہے، ہم اپنے دشمن کے اسلحے کو گنتے ہیں، ہم ان کی فوج کو گنتے ہیں، ہم ان کی ٹینکوں کو گنتے ہیں، ہم ان کے جہازوں کو گنتے ہیں، ہم ان کے جنگی مہارتوں کو اور جنگ کے لیے پیشورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو گنتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نہیں ہم بڑے کمزور ہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی دنیا میں اقتدار جس کو ملا وہ ٹینکوں اور فوجوں کے ذریعے نہیں ملا۔ دنیا کی طاقت، دنیا کا اقتدار مسلمانوں کو بھی ملا اور 800 سال تک اسپین پہ حکومت کرتے رہے۔ کیوں کرتے رہے؟ یہ فوجوں کی وجہ سے نہیں تھا، یہ افرادی قوت کی وجہ سے بھی نہیں تھا۔ آپ اس کو پڑھ لیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی دانشورانہ اور فلسفیانہ بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک زمینی حقیقت ہے جو سامنے ہے۔ یہ حکومت ایسی نہیں ہوئی، یہ ہوئی تھی علم اور تحقیق کی زور سے۔ علم تھا مسلمانوں کے پاس، ان کی تعلیمی ادارے اور ان کی یونیورسٹیاں نئے موضوعات پہ ریسرچ کر رہی تھی، تحقیقی موضوعات پہ کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ اور اندلس میں جب علم اور تحقیق کا دور تھا، جب مسلمان ایجادات کر رہے تھے، آپ اب بھی کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری کو کس نے ایجاد کیا؟ اس علم کی بنیاد کس نے رکھی؟ آج انہوں نے ہمارے سامنے وہ نام بدل دیے ہیں۔ یہ جابر بن حیان تھا، آج آپ جس بھی نام سے اس کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلمان تھا۔ علامہ ابن ماجہ جس کی کتاب دور حدیث میں جب تک مدارس میں طلبہ پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا امتحان پاس نہیں کرتے، حدیث کی کتاب ہے، تو ان کو فراغت کی سند نہیں دی جا سکتی۔ سمندری سفر میں قطب نما کا استعمال یہ علامہ ابن ماجہ کا ایجاد کردہ ہے۔ اور اسی طرح آپ اس کی پوری تاریخ کو پڑھ لیں، یہ مسلمان تھے جو یہ ساری ایجادات کر رہے تھے۔ اور جب مسلمان تحقیق کر رہے تھے، اس زمانے میں یورپ والے، خصوصاً برطانیہ، یہ لوگ اپنے جسم کی صفائی کو بھی نہیں جانتے تھے صحیح طریقے سے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ